नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने के लिए सुनहरी उसूल अता फ़रमाए हैं। ये बुनियादी ज़ाब्ता हयात है किसी भी शख्स के लिए। फिर वो कलाम इलाही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर पर नाजिल किया गया, उनमें अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जा बजा इन उसूलों का ज़िक्र फरमा दिया। ज़िंदगी गुजारने के ये बेहतरीन उसूल जब कोई मुआशरा अपनाता है, वो मुआशरा तरक्की के राह पर गामज़न हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सुनहरी उसूलों को अपनी ज़िंदगी में अमल करके दिखा दिया। इन्हीं सुनहरी उसूलों में से एक उसूल वादे की पासदारी है। वादा क्या है, जिसे अरबी ज़बान में आहद कहा जाता है? एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक ऐसा कौल जो ज़बानी है या तहरीरी है, और उस कौल के पीछे मकसद ये कि मेरी ज़बान से जो कही हुई बात है मैं उसे पूरा करूँगा, या जो तहरीर मैंने लिख दी है मैं इस तहरीर पर अमल दरामद करूँगा। ये वादा है। यानी वादा ज़बानी भी हो सकता है और तहरीरी भी हो सकता है। हम अपने आसपास की ज़िंदगी को देखिए। इंसानी ज़िंदगी में वादे की पासदारी की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इसके बारे कई आयात मुबारका नाजिल फरमाई। अल्लाह वहदहु ला शरीक कलाम मजीद में फरमा रहा है, इन्नल अहदा काना मसूला, कि तुमने अपने वादे की पासदारी करनी है, क्योंकि वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। और यकीनी बात है, सवाल कब होगा? सवाल उस वक्त होगा जब अल्लाह वहदहु ला शरीक के यहाँ इंसान अपना हिसाब किताब करवाने के लिए पेश होगा। जाहिर बात है वो क़यामत का दिन है, जिसमें आमाले हसना और आमाले सय्या दोनों के दोनों उस इंसान के साथ आएंगे। और इन आमाले सय्या जो बुरे आमाल है, उनमें से एक वादे की पासदारी ना करना है। जब हम अल्लाह वहदहु ला शरीक के पाक कलाम को देखते हैं तो अल्लाह वहदहु ला शरीक बार बार इस अमल की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि तुमने अपने किए हुए वादों को पूरा करना है। जब तुम वादा कर लो तो तुमने अपने उस वादे को पूरा करना है, भले तुम्हें अपने उस वादे की अदायगी में, उसे पूरा करने में इंतहाई मुश्किलात का ही सामना क्यों ना करना पड़े। इंसान की पहचान उसी वक्त होती है जब वो अपने वादे को पूरा करता है। हम सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं। हमारी मुआशरे में मुख्तलिफ हैसियतें हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की नशो नमा करना और उस बच्चे को अच्छी तालीम देना उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है। और यूं कह लीजिए ये उनके ऊपर वो वादा है जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया, और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा करना है। या यूं कह लीजिए कि इस्लाम ने जो हमें हकूक़ व फ़राइज़ अता किए हैं, इनमें से फ़राइज़ ये वो अल्लाह ताला की तरफ से बताए गए वादे हैं जो एक शख्स पर लाजिम करार दे दिए।
یعنی کسی آدمی کا حق ادا کرنا حقیقت میں وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو سونپ دیا گیا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے مترشح ہو جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدے کے انتہائی پکے تھے۔ پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے اس طرح کا نہیں نظر آتا جس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے وعدے کو توڑا ہو، کبھی اپنے قول کو ختم کیا ہو، یا کبھی تحریری معاہدے سے روگردانی کی ہو۔ چاہے معاشی معاملات ہیں، چاہے سیاسی امور ہیں، چاہے جنگوں کے میدان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وعدہ فرما لیا تو آپ نے اسے پورا کیا۔ امام بخاری اپنی الجامع الصحیح میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی کی تجارت ہوئی۔ اس صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہوں، میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں۔ اور صحابی چلے گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ انہیں یاد آیا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ رقم لے کر اس مقام پہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر موجود ہیں۔ اور یہ امر اس کے لیے باعث حیرت بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر صرف اتنا کہا کہ تمہارے وعدے کی تاخیر نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ نشانیاں جس شخص میں ہوں تب تک وہ نفاق کے درجے پر فائز رہتا ہے، اور جب یہ امور اس شخص میں سے ختم ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ نفاق کے درجے سے باہر نکل گیا۔ ان میں سے ایک وعدے کی پاسداری ہے۔ منافق کے بارے میں یہ کہا گیا اذا عہد غدر، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ کبھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے کتنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم کہیں پر جاب کرتے ہیں، کہیں پر تجارت کرتے ہیں، یا ہم دیگر معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، لوگوں سے اکثر ملاقات ہوتی ہے، لوگ ہم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، ہم ان تقاضوں کی بنیاد پر وعدہ کرتے ہیں، اور پھر بلا وجہ ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور وعدوں کے توڑنے پر قسمیں بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے پایا جا رہا ہے، اس عمل کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک ملازم نے وعدہ کیا ہے اپنے اجیر سے، ایک ملازم نے وعدہ کیا ہے اپنے مالک سے کہ میں صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ کے آفس میں کام کروں گا۔ یہ وعدہ ہے، ملازمت کا کانٹریکٹ ہے، ایک وعدہ ہے جس میں حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ ملازم کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جتنے بھی فرائض اس کانٹریکٹ کے اندر درج کر دیے گئے ہیں، اس نے ان فرائض کے مطابق
اپنے معمولات کو سر انجام دینا ہے، جس میں سر فہرست وقت پر مقام جاب پر آنا اور مقررہ وقت پر وہاں سے جانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 90% ملازمین اس وعدے کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ وقت پر اپنی جائے ملازمت پر نہیں پہنچ پاتے اور وقت سے پہلے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم کام کریں گے، لیکن تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ہم کام نہیں کر پاتے۔ ایسے ہی تاجر وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں مقررہ وقت پر مال فراہم کر دوں گا، لیکن وہ وعدے کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ یہ مثالیں ہماری زندگی میں بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو وعدہ بھی کریں گے اسے پورا کریں گے، اور ایک وعدہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک سے کیا ہوا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں گے، شرک نہیں کریں گے اور اس کی تمام تر عبادات کو بجا لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔